آپ نے وہ پرچی پکڑی، اس کے اوپر مسجد عمر بن خطاب لکھا تھا، تو آپ اس کو پڑھ نہ سکے اور آپ نے وہ پرچی ڈال دی۔ یہ ہے جامع مسجد، شاہ فیصل کالونی کی مسجد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رندان ٹرانسمیشن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے گیسٹ جو ہوتے ہیں وہ آج کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے خدمت خلق کا موضوع رکھا ہے، اور یہ کیوں رکھا ہے یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن ہمارے بہت ہی محترم مہمان آج جو ہیں وہ ہیں جناب فیصل کامران، جو کہ DIG آپریشنز ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں فیصل؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ہمارے ساتھ جناب علامہ شامل زاہی ظہیر ہیں۔ السلام علیکم علامہ، خیریت سے ہیں؟ اور جناب انتہائی محترم ہمارے ساتھ حسن رضا باقر بھائی ہیں۔ حسن رضا باقر بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا فیصل، دیٹ از کہ ہمارا ایک سوشل میڈیا پچھلے 2 دن سے دیکھیں تو ہر شخص جو کہ شاید اپنے نام کے سپیلنگ لکھنا بھی نہ جانتا ہو، اس کی اس ملک کی سیاست کے بارے میں اور ہماری آرمڈ فورسز کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ اتنی پختہ نظر آتی ہے کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کے منہ سے ہم نے سچ سننا تھا۔ جو اس وقت جعفر ایکسپریس کے ساتھ خوارج نے، خوارج صحیح لفظ ہے ان کے لیے، خوارج کا مطلب ہے کہ جنہوں نے دین سے خروج کر دیا ہو، خروج نکل کے بنیادی طور پہ اس کی اگر آپ اصطلاحی ڈیفینیشن کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے خون کو مباح سمجھتے اب یہ لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر سب سے پہلی جو ریزسٹنس دی وہ پولیس تھی، جو کہ ڈبے کے اندر تھی، ریلوے پولیس کہتے ہیں اس کو، ریلوے کی پولیس تھی۔ اس شخص کا میں نے بیان سنا، اس نے کہا کہ میرے پاس 60 راؤنڈ تھے، راؤنڈ کا مطلب ہے گولیاں تھیں، جب 60 ختم نہیں ہوئے تو میں لڑتا رہا۔ یہ بڑی بات ہے، ورنہ وہ اس وقت سرنڈر بھی کر سکتے تھے۔ دوسری چیز کہ ہمارے جو FC کے نوجوان آئے، انہوں نے جب یہ سارا سلسلہ کیا تو پہاڑوں کے اوپر سے ان کو اوپر فائرنگ بھی ہوئی، ایک لمبی داستان ہے، لیکن سب سے اچھی اور ایک پروفیشنل بات جو میرے خیال میں آتی ہے دیٹ از کہ وہ جو لوگ خود کو حملہ کرنے کے ذوق میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو ہمارے شوٹرز نے بغیر موقع دیے کہ وہ اپنے آپ کو بلاسٹ کر سکیں اور زیادہ لوگوں کو مار سکیں، ان کو شوٹ ڈاؤن اور ٹیک ڈاؤن کیا۔ ہم بہت ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ہمارے ملک میں جاب تو کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے یہ جاب کوئی نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ خدمت خلق کا اگر موٹیویشن نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ فیصل، یہ بات درست ہے کہ اگر وردی کے پیچھے موٹیویشن، خدمت نہ ہو تو تنخواہ کے لیے کوئی نہیں مرتا۔ بالکل ٹھیک بات، ایسی بات ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ جو پولیس ہے اس کو اب گرمی آ رہی ہیں، ان کو سڑکوں پہ دیکھیں گے ٹریفک پولیس کو کھڑے ہوئے، تھانوں میں جائیں تو میرے خیال میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا جبکہ تھانے میں سارے لوگ جاگ نہ رہے ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ تھانے میں جائیں تو لوگ سو رہے ہوں۔ اس میں میرے فیملی میں پولیس میں لوگ ہیں، 24 گھنٹوں میں شاید واش روم کا ٹائم واحد ہوتا ہے جس میں کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں، ورنہ وہ ہر وقت یا کال پہ ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں یا آن کال بلائے جا رہے ہیں یا یہ اتنی ساری مصروفیت ذاتی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے۔ اس میں فیملی کی سپورٹ کے بغیر، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی، اب میرے کیس میں میں ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے میری اپنی فیملی سے بات ہو رہی تھی، میں نے اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کیا، میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ وداؤٹ یور سپورٹ یہ نوکری، اور لاہور تو ایک کیپٹل سٹی ہے، اس کو کرنا اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہ ہو میرے ساتھ، آپ لوگ انڈرسٹینڈ نہ کریں اس کو کہ ہماری ٹائمنگز کتنی ہے، ٹائمنگ ہے ہی نہیں، صبح فجر کی ڈیوٹی کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد دن کا روٹین کا کام، اس کے بعد پھر ہمارے پبلک کی ڈیوٹی، رات کی ڈیوٹی، کچھ بھی کی ہے، پھر تراویح کی ہے، 24 گھنٹے کی بات، 24 گھنٹے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کرائم پہ موقع پہ پہنچنا ہے، یہ سارے کام جو ہیں یہ خدمت خلق کے جذبے کے بغیر تو نہیں ہو سکتے۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی تو کیا ہو گیا، پولیس والا زخمی ہو گیا یا شہید ہو گیا تو تنخواہ ملتی تھی۔ ہاں، یہ کتنا شیلو سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف تنخواہ کے لیے یہ کام نہیں ہوتے، اس کے پیچھے بہت بڑے، تو آگے سے کچھ جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے سے تنخواہ لے لیں، آپ کرا لیں اپنے بچے کو شہید۔ بالکل، یہ بات تلخ ہے لیکن بات بالکل سچی ہے۔ آج کل ایک ایکسٹرا کام یہ ہے کہ ہر مسجد کے باہر، بلکہ میں نے تو چرچز کے باہر بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگوں نے گھروں کے آگے، ان کے لیے بھی علاقے کی سیکورٹی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا اتنا بڑا گروہ اکٹھا ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی پبلک کی کوئی گیدرنگ یا کراؤڈ کوئی چیز ہوگی، جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں پہ ہمارے لیے، ہم وہاں پہ عوام کی سیکیورٹی کے لیے پولیس وہاں پہ ضرور آپ کو نظر آئے گی۔ جہاں چند لوگ کھڑے ہوں گے، جہاں چند لوگوں کی
کوئی افطاری کا ارینج کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, لیکن وہاں پہ اگر کراؤڈ آنا ہے, کوئی 1000-2000 بندے آ رہے ہیں تو پولیس ضرور ہوگی. یہ پولیس جو کھڑی ہے ساری سڑکوں پہ, یہ سحری افطاری کہاں کرتی ہے؟ سڑکوں پہ کرتی ہے. بڑی بات یار ویسے میں نے اپنی ذاتی طور پہ نا, میرا پروڈیوسر بھی کام میں بتا رہے, ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہوا ہے سڑکوں پہ کرتے ہوئے, تو ہم نے آپ کے بہت سے آفیسرز کو دیکھا ہوا ہے, صرف اس سال نہیں, ہم نے پچھلے سال, ہم نے بلکہ خواتین آفیسرز کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ افطاری جو ہے وہ اپنے آفیسرز کے ساتھ سڑکوں پہ تھڑوں پہ بیٹھ کے کرتی ہیں. بہت بڑا کام ہشام بھائی. ایک وقت تھا, اور خاص طور پہ مجھے یہ وقت یاد ہے کیونکہ میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھا, یہ ایپیڈیمکس آیا جب کووڈ کا, تو اس کے اندر خاص طور پہ تو پاکستان میں جتنے ادارے یہ تھے نا تھیلیسیمیا وغیرہ والے, ان کے بلڈ کے بہت ہی زیادہ ریسٹرینڈ آ گئے تھے بلڈ کے اندر نا, بہت ہی کم بلڈ تھا, لوگ جا نہیں رہے تھے, کلیکشن تھی. اس وقت پولیس کے جوانوں نے اپنا خون دیا تھا. میں تو یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا کہ وہ جو جن کے بچے اس وقت زندہ رہے وہ پولیس کے احسان مند ہوں گے ساری زندگی. یہ ویسے بھی سارا سال آپ کی بلڈ ڈونیشنز جو ہیں یہ ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنا فرض بحیثیت ایک پاکستانی کے, بحیثیت ایک مسلمان کے باقاعدہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو لے کے سامنے ہمارے کھڑے ہیں, ہم ان کے لیے وہ واپس ان کو لٹا سکتے ہیں؟ تو نہیں ہے. خیر, کیا ہم ان کے لیے وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, بنیادی طور کے اوپر اگر آپ نے یہ جو بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین اس حوالے سے, لیکن میں موجودہ حالات کے مطابق یہ کہوں گا کہ یہ جو پولیس ہے یا یہ جو ادارے ہیں یا جو فوجی جوان ہیں, یہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. بے شک یہ ہم پاکستانی ہی ہیں, ہماری بہرحال شناخت تو ایک پاکستانی ہے. بے شک ہے. یہ ان کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے, خراج عقیدت بھی پیش کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, بلکہ اگر آپ اس کو اگر وسیع کریں تو 3 واقعات آپ کے ذہن میں فوراً آ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی نے ایک کتے کو پانی پلایا, اور پھر کہا ایک طوائفہ نے ایک کتے کو پانی پلایا تو وہ بخشی گئی. آپ مجھے بتائیں, اگر کتے کی خدمت, وہ کتا جس کو اسلام میں رسول اللہ نے رکھنے سے منع فرمایا اور کہا گھر میں نہیں رکھنا, ایک قرات اجر ضائع ہو جائے گا, اس کتے کو پانی پلانے سے اگر بخشش ہو سکتی ہے, تو اگر جوان خون دے رہا ہے تھیلیسیمیا کے اندر, آپ اس کے گواہ بھی ہیں, تو آپ بتائیں یہ کتنا بڑا عبادت کا ایک کام ہے. احساس ہے کبھی اس بات کا؟ یہ, اور دیکھیں خون کے جو قطرات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا, جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. یہ تو کسی کی رگوں میں اپنا خون دوڑانا, یہ نیکی اور اجر کا بہت بڑا کام ہے. جو خدمت حلق کے حوالے سے عنوان ہے, اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک آیت ہے, اور آیتیں تو آپ کو پتا قرآن پاک میں یتیموں کے حوالے سے 10 ہیں, اور حدیث بھی 10 ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ عجیب بلال بھائی بات کیا, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. جب بندے کا رزق روک لیا جاتا ہے تو اللہ کو کہتا ہے, اللہ آپ نے میری اہانت کر دی, میرا رزق روک دیا, میں نے محنت کی. کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ, نہیں تو نے یتیموں کا اکرام نہیں کیا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, تو نے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا. یہ جو افطاری پہ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں درد دل سے الحمدللہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, ان کو کھانا کھلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان کی افطاری, اگر دیکھیں گورنمنٹ کے فنڈ جو بھی ہوتے ہیں, میں اور آپ اگر رستے میں دیکھ رہے ہیں پولیس کھڑی ہے اور افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے, تو ہمیں رک کے بھی تو ان کا احساس کرنا چاہیے. یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہوگا, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تو پورے کا پورا مال اپنے ساتھ ہی لے کے جانا چاہتا ہے. وہ جو پولیس والے ہیں جو کہ ہمارے لیے اپنی جان دیتے ہیں, میں بلاسٹ کے زمانے سے یاد کروں, اب بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ حادثے ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی انتظام ہے کہ یہ خدمت خلق کرتے ہوئے انہوں نے جان دی؟ اس کا پولیس میں الحمدللہ بہت ہی ایلیبوریٹ سسٹم, 2017 کے بعد تو یہ سسٹم ماشاءاللہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنے کا ایک پراپر ارینجمنٹ ہے. ان کا میڈیکل, ان کی فیملیز کی ایجوکیشن, ان کے لیے جو شہید ہے اس کے لیے اس کی فیملی کو گھر دیا جاتا ہے. کانسٹیبل ہے اس سے لے کے کسی بھی رینک تک. میں نے دیکھا ایک بیچی کی شادی تھی جس میں کہ پولیس والے سارے بارات بن کے گئے تھے یونیفارم میں. بالکل ایسا بھی ہے, بالکل ایسا ہے. جہاں کا کوئی ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں کا ڈی پی او, ہیڈ آف ڈسٹرکٹ جو بھی ہوگا, وہ ہماری فیملیز ہیں نا, شہداء کی فیملیز کے ہم وارث ہیں. کہیں پہ بھی یہ جوان کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آج یہ جوان اس لیے کھڑا ہے, اسے پتا ہے کہ اگر میری جان چلی گئی, میں زخمی ہو گیا, کوئی معذوری ہو گئی, یا اس سروس میں میرے ساتھ
کوئی بھی حالات ہوئے, پیچھے میرا آئی جی اور میرا محکمہ میرے پیچھے کھڑا ہوگا, میری فیملی کو سپورٹ. یہ موٹیویشن ہے, یہ موٹیویشن ہے. ریلیجن کتنی بڑی موٹیویشن ہوتا ہے سر؟ ریلیجن تو دیکھیں, گائیڈنگ پرنسپلز تو ریلیجن ہی ہے. خدمت خلق کے اور لوگوں کی مدد کے, انسانوں کو مشکل میں ان کا ساتھ دینے, ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے, یہ جتنے وکٹمز ہیں اس کے لیے ہم وہ دیکھتے ہیں نا, تو پیچھے گائیڈنگ پرنسپل کیا ہے, یہ ساری گائیڈنس. اس وقت اگر پاکستان دیکھیں لفظ ہم کہہ رہے ہیں شہید, تو وہ شہادت کا لفظ ہی بذات خود اس بات کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ریلیجیس ہے. دیکھیں من قتل دون مالی ہی فہو شہید, من قتل دون اہلی ہی, جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مر گیا شہید ہے. تو یہ تو لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے یہ موٹیویشن, میرا خیال ہے, میرا ذاتی رائے, ہو سکتا ہے فیصل بھائی کو اختلاف ہو, میرا خیال ہے کہ جو شہادت اور جان دینے کی بات آتی ہے نا, اس کے پیچھے سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے مذہب کا اور دین کا, کہ اگر دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو یہ پولیس کو یہ حدیث پتہ ہے, وہ پولیس نوجوان کو پتا, اگر میں ڈاکو سے لڑتے ہوئے مارا جاؤں گا میں شہید ہوں. اچھا, میں نے ان کے بہت سے ایسے کہ وہی درجات جو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو ہیں وہی ایک نوجوان کو. میں نے خود احتسابی کا آج بڑا فیشن ہے نا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اس کا کیا رول ہے پولیس میں؟ اس سے زیادہ اکاؤنٹیبل کوئی اور ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. بڑی سٹیٹمنٹ ہے, بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, اور اس کے اوپر آپ مجھ سے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ میں دلیل بھی دوں گا اور اسے پروف بھی کروں گا. کیا بات ہے؟ کوئی ایک ایسا محکمہ بتا دیں جس میں جتنی یہ پولیس فورس ہے, جتنی سزائیں ہوئی ہوں, جتنی اس کے اندر ڈپارٹمنٹل ایکشن شروع ہوئے ہوں, جو کاروائی ہوئی ہو, اس کے اوپر چیکس کتنے ہوں, ادارے دیکھ رہے ہیں, اسپیشل برانچ دیکھ رہی ہے, انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ ہے, پولیس کے اپنے جو آفیسرز ہیں, ایک کانسٹیبل کے اوپر جتنے آفیسرز ہیں, وہ ساروں کی, ہر ایک بندہ ہر لیول پہ اتنی زیادہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہے. پبلک آئی ہے, ہر پولیس والا بیچارہ شوکاز نوٹس لے کے پھیر رہا ہوتا ہے. پبلک آئی ہے, میڈیا ہے. آج کل تو اٹس ویری ایزی نا, ایک فون پہ فلم بنائی اور ٹھیک ہے, ایک ٹویٹ کرنا ہے آپ نے اور اس میں آپ کا وہ ہینڈل لکھ دیں گے تو وہاں پہنچ جائے گا. بالکل. اس کے بعد کورٹس ہیں. آپ کا کتنا مذہبی فرض ہے کہ آپ وقت کے حاکم کی پولیس کو اوبے کریں؟ اب دیکھیے, سب سے پہلے یہ جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے ہیلمٹ ہو, سیٹ بیلٹس ہو یا اور کوئی, وہ میری حفاظت کے لیے, جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں دیکھیے قانون سازی موجود ہے, اس سے پہلے ذہن سازی کی ضرورت ہے. اور وہ ذہن سازی کہاں پر ہوگی؟ تعلیمی اداروں میں ہوگی, مساجد میں ہوگی. اچھا, میں نے سڑکوں پہ ہوتی دیکھی ہے جی, 1 مہینہ پولیس آپ کو بتاتی ہے, وارن کرتی ہے کھڑے ہو کے سڑکوں پہ کہ بھائی جان آپ نے بیلٹ پہننی ہے, وہ چلان نہیں کرتی, وارن کرتی ہے, پھر چلان شروع کرتی ہے. ذہن سازی لینا بھی تو ہے نا کسی نے. جی اب وہ دیکھیے ذہن سازی کے لیے جو ہم کسی بندے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حکومت نے کروڑوں روپے کے اشتہارات چلائے تھے کہ منصوبہ بندی کے حوالے سے, لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, اور وہی جب جاتے تھے مسجد میں, وہاں پہ کوئی ایک بندہ اسے وہی اگر حدیث سنا دیتا تھا کہ اگر اولاد کم بھی ہے لیکن وہاں پر تربیت اچھی کی ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے. اب یہ ہیلمٹ پہننی ہے, یہ ممبر میں جمعے کے خطبے میں کہے, وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اثر کہاں پہ ہو رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہ یار اشارہ توڑنا کیڑا حرام ہے, حرام ہے. ہاں جی, حرام, یہی اشارہ ہے جو کرنا یہ کہنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے. اب یہ مثلا اگر ایک روڈ پہ کھڑا ہو کہ پولیس والا کہے گا تو یہ عوام نہیں. اگر وہی ممبر سے جب کہا جائے گا نا کہ جیسے اگر نماز چھوڑتے ہو بات پرس ہوگی تو اس چیز کی بات پرس ہوگی, تم وہاں پہ دوسرے کا غصب کر رہے ہو, تو پھر ان کے اندر جو ہے اندر سے ایک آواز آئے گی, نہیں کل سے میں نے بھی اشارے پہ رکنا ہے. ہمارے یہاں مذہب کی وجہ سے زیادہ لوگ آواز اور موٹیویٹ ہوتے ہیں رادر دین کہ وہ قانون کے. بھی ترقی پذیر ممالک ہے نا بلال بھائی, وہاں پہ 2 چیزوں میں لوگ جذباتی ہوتے ہیں, سیاست میں اور مذہب میں. یہ پوری اکراس دا ورلڈ ہے. ہاں جی, لیکن ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہیلمٹ کے اوپر فرق پڑا ہے جی. لیکن پچھلی سواری پھر بھی نہیں پہن رہی, پچھلی سواری نہیں پہن رہی. ہمارے یہاں ہم لینینسی دیتے ہیں, ایز اے کلچر ہم لینینسی دیتے ہیں کہ پیچھے زیادہ تر بچے یا خواتین بیٹھی ہیں تو ہم لینینسی دیتے ہیں. ہم 3 سواریوں میں بھی عورتیں تو بیٹھی ہیں تو ہم پھر بھی تھوڑا سا ادھر دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارا ایک کلچرل ٹرینڈ ہے جو کہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ قانون اپنی جگہ ہے, لیکن ہمارے ہاں احترام خاتون ایکسیس کرتا ہے باقی چیزوں کو. میں ایک شخص جو ہے وہ آن ڈیوٹی ہے, اس کا روزہ بھی ہے, اس نے ظاہر گھر کا بھی کچھ خرچ کر دیکھنا ہوگا. وہ وہاں پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے جب روزہ کھولتا ہے تو اس کو لک آفٹر کون کرتا ہے؟ وہ لے کر جائے گا اپنا پانی. اس وجہ سے یہ میں میرے سارے آفیسرز ہم نے یہ میک شور کیا اس رمضان میں
کہ لاہور میں ہر افسر، گیزٹڈ افسر تک، ہر SHO باہر جہاں پہ ہمارا جوان کھڑا ہے اس کو وہاں پہ افطاری پہنچائیں گے، اس کے ساتھ افطاری کریں گے. اچھا عمل ہے، قابل تحسین. یہ کمال بات ہے. That is یہ very- اسپریڈ دیکھیں ذرا، کیا بات ہے. یہ پچھلے سال پہنچائیں گے اور وہیں کریں گے. وہیں پہ کریں گے ان کے ساتھ. کیا بات. دیکھیں وہ اگر ایک بندہ، ہم ہیومن سائیکی ہے نا، ہم سوچتے ہیں ایک سپاہی جو ادھر کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جی افسران تو اپنے گھروں میں کرتے ہوں گے، گھروں میں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ اور میں ادھر ناکے پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں یہ نہ آئے، اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ نہیں، آپ کی ساری کمانڈ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم نے ڈیوٹی بہترین کرنی ہے. یہ وہ ٹائمز ہوتے ہیں جو ولنریبل ہوتے ہیں، یہ ونڈریبل ٹائم یہ ہوتا ہے. ولنریبل ٹائم ہوتے ہیں. سحری کا ٹائم، افطاری کا ٹائم، تراویح کے وقت جو بہت لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم. ونڈریبل سے مطلب ہے کہ اس وقت زیادہ دشمن حملہ کر سکتا ہے. یس، اس ٹائم خرابی کا خدشہ ہوتا ہوتا ہے. ہے. اس ٹائم یہ دیکھیں تسلی و تشفی کے لیے یہ بات مرہم رکھنے کے برابر ہے. دیکھیں DIG ساتھ کر رہا ہے، وہ چاہے بیچارہ جتنا مرضی تانگ ہوگا نا وہ مطمئن ہو جائے گا. مطمئن ہو جائے گا. یہ تو بات بالکل بالکل. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ فورس کے ساتھ کنیکٹ کریں. اگر ایک دم زندگی میں ایک سین کٹ ہو اور فیصل کو کہا جائے کہ فیصل آپ اب جو ہے وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھیں، کوئی کام وام نہیں ہے، کبھی ٹیلی فون پہ دل کیا کرے تو بات کر لیا کریں، یور لائف از ایزی، لیو ایز اے ریٹائرڈ پرسن، ول یو فیل ہیپی؟ OSD شپ کے 8-9 مہینے میں نے گزارے، اس میں بہت اچھا اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت مشکل کام ہے. وہ بہت نہیں، مشکل دوبارہ پولیس والا بننا پسند کریں گے. بالکل کریں گے. یہ بات ہے سر. وہ زیادہ دکھ کیا چیز دیتی ہے؟ رویہ کون سا رویہ جو پبلک کا دکھ دیتا ہے؟ وہ جو ایک چیز دکھ یہ دیتی ہے وہ اکثر یہ کہ جب ایک ہی طرح سے ہانک دیا جاتا، پنجاب پولیس یا اکراس دا بورڈ بس سارے ہی پیڑے کیونکہ میرا چلان ہو گیا، اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ان سب لوگوں کے ساتھ جو بہترین نوکری کرنے والے، جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی ایمانداری دیانتداری سے کر رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ سارے بھی اسی میں ہانکے جاتے ہیں. تو اس پہ دکھ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کے اندر اب ویسے میں نے دیکھا یہ مسجد کا کنسیپٹ بھی ہے نا آپ کے ہر پولیس اسٹیشن میں، یہ بہت بڑی چینجنگ یہ اصل میں. اچھا جہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں نا وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کمرے ایلوکیٹ ہوئے وہی نا، ایک ہی جگہ وہ اس کو مصلی کہتے ہیں، مصلی کہتے ہیں. مسجد کا قائم مقام ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بڑی موٹیویشن ہے. ایک بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو کہا کہ اگر بندے کے گھر سے دور مسجد ہے تو اپنے گھر کے اندر کوئی مصلی قائم کرو. یہ تو بندے کے اوپر فرض ہے، یعنی مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ عید کا دن ہمارا سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے کہ تمام شہر عید کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد پولیس لائنز میں پھر پولیس والے اپنی عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو سارے شہر ان کی عید تو تب بھی ان کی عید تب بھی ہونی ہے اگر شہری پرسکون پڑھ لیں. اس کے فوری بعد ہماری پھر قبرستانوں پہ ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ لوگ قبرستانوں کی طرف رش کرتے ہیں. اس میں اولڈ اینیمیٹیز والے کیسز ہوتے ہیں، اس میں ویسے کراؤڈ ہوتا ہے، پھر وہ قبرستانوں کی ڈیوٹی، پھر اس کے بعد لوگوں کی موومنٹ، آنا جانا، کراؤڈ سڑکوں کے اوپر، ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو. پھر میرے جوان سڑکوں پہ کھڑے ہیں، پھر میں اور میرے سارے آفیسرز آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے اپنے جوانوں سے ملتے ہوئے. نہیں، عید کی چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد. پھر اس کے بعد جتنے آپ کے پارکس ہیں، پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ لوگوں نے، پھر ان پہ ڈیوٹی لگ جائے گی. تو عید کا پہلا دن تو ہمارا سارا دن بزی ہوتا ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جائیں اپنے آفیسر سے بھی ملیں. فیصل آپ نے ہماری طرف سے، ہماری ساری ٹیم کی طرف سے، ہمارے ادارے کی طرف سے، ہمارے علماء اکرام کی طرف سے آپ نے جا کے IG صاحب کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اپنے سارے افسران کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ان کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال کرتے جو کہ ان کا حق بنتا ہے، اور ہم اپنا اتنا شکریہ بھی ان کا ادا نہیں کرتے جتنا کہ ان کا حق بنتا ہے. ہم اس پہ شرمندہ ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے. اور آپ لوگ جب وہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے جیسا ادارہ جو لاکھوں بورے راشن بانٹتا تھا، ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے، لاکھوں اپلیکیشن ہے، لوگوں کو کیا دیں؟ کچھ ہے ہی نہیں. اچھا ہمارے ساتھ حشام الہی ظہیر بھی ہیں اور علامہ حسن رضا باقر بھی ہیں. حشام بھائی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ حشام بھائی. حسن رضا بھائی، آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن جو بہت بڑا لگتا ہے، اور آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ مسجد عمر بن خطاب کی آپ کے سامنے رسید آئی. آج آپ کے پاس اس پلیٹ فارم کے اوپر موقع بھی ہے تاکہ آپ وضاحت کریں اور یہ شیعہ سنی کا جو ایک ڈیفرنس پیش ہوا ہے وہ بھی کم ہو کہ آپ نے وہ پرچی پکڑی، اس کے اوپر مسجد عمر بن خطاب لکھا تھا تو آپ اس کو پڑھ نہ سکے اور آپ نے وہ پرچی ڈال دی.
تو اس کے بعد اہل سنت کا جو دل تھا نا وہ ایک ناراضگی کی طرف چلا گیا، اور اہل سنت عوام کے دل میں یہ آپ کے بارے میں یہ سوالات ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آن ایئر اس کو کلیئر کریں۔ ویسے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو افطاری کرواتا ہے، سحری کرواتا ہے، وہ پورے کے پورے روزے کا اجر بھی پاتا ہے۔ یہ آپ کے ساری جو ہے آپ کی خدمات اچھی ہیں، لیکن دیکھیں یہ کراچی سے جو آج کے دن امام بارگاہوں سے آئے ہیں، دیکھیں لکھا ہوا یہ ویلفیئر ہے، جو ویلفیئر اداروں کے ہیں، جو این جی اوز کے لیٹر ہیڈ آ رہے ہیں، یہ ہیں، یہ بھی ویلفیئر ہیں، یہ یو سیز کے ہیں، جو یو سی کونسل ہوتی ہیں ان کے ہیں، یہ جامع مساجد ہیں، اسی طرح یہ بھی جامع مساجد۔ دیکھیں ایک ایک دن میں اتنی مساجد کے لیٹر ہیڈ آ رہے ہیں، ایک ایک لیٹر ہیڈ پہ 200 300 400 800 راشن مانگا جا رہا ہے۔ ہر مسلک دیکھیں، کسی بھی دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کس مسلک، یہ ہے جامع مسجد شاخصل کالونی کی مسجد ہے۔ جی ظفر بھائی۔ جی سر، ہم کووڈ میں راشن بانٹ رہے تھے اور ہم نے صرف ایک اعلان کیا تھا کہ آپ اپنی مسجد، مدرسے، چرچ، گردوارے، کسی کا بھی لیٹر ہیڈ لائیں، جتنا راشن لکھا ہوگا ہم دے دیں گے۔ ہم روزانہ تقریباً 30-35 ہزار بورے راشن بانٹ رہے تھے، تو ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم کے سربراہ نے ہمارے خلاف ایک ویڈیو ڈالی کہ جی ہمارے مدرسوں کا نام لے رہا ہے اور یوں کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور عزت خراب ہو رہی ہے، اور میرے خلاف۔ اچھا وہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ راکٹ لانچروں کے ساتھ پکڑے گئے ہیں، ریاست پاکستان نے پکڑا ہے، ڈان اخبار میں ان کی تصویریں شائع ہوئی۔ تو انہوں نے یہ ایک ویڈیو ڈالی بہت خطرناک قسم کی کہ بھائی آج کے بعد اگر آپ نے نام لیا تو ہم کچھ بھی کر گزریں گے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نام نہیں لیتے۔ میرا اپنا گھر جو ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہ گھر جامع مسجد گلشن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوار کے ساتھ ملا ہوا ہے، انچولی بلاک 20۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ تو میں نے کیا کیا اس دن، میں نے کسی مسجد، مدرسے، چرچ، گردوارے کا نام نہیں لیا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی تو میں نام نہیں لیتا۔ میں نے بولا کہ یہ دیکھیں ڈی سی کی طرف سے لیٹر آیا ہوا ہے، سیاسی پارٹیاں لیٹر دے کے بھیج رہی ہیں ہمیں، یہ دیکھیں میونسپل کمشنر ہمیں لیٹر بھیج رہا ہے، ایم این اے بھیج رہا ہے، اور یہ دیکھیں مساجد کے بھی لیٹر آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہی صاحب نے جو یہ کیمپین چلا رہے تھے، ملک میں نفرت کا بیانیہ پھیلا رہے تھے، انہوں نے پھر اس کو اٹھایا، پھر نفرت۔ دیکھیں میں واحد تنظیم ہوں این جی او جو آنے والے کسی شخص سے یہ نہیں پوچھتا تمہارا مسئلہ بہت صحیح بات کرتے ہیں مذہب کیا ہے۔ ظفر بھائی، بہت اچھی بات کرتے ہیں۔